کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا زہر جو ہوتا ہے اس کو پینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان دیکھا زہر جو ہوتا ہے وہ پیا جا سکتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دل نکلے، اور اسی طرح زندگی کے اندر ہزاروں غم ہزاروں دکھ بھی ایسے کہ ہر غم سے یہ جیند نکلے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہوتے ہیں، فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، مینٹلی فٹ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اس نعمت کو، یعنی کہ یہ والی جو زندگی کی نعمت ہے، اس کو سسک سسک جی رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہی دکھ، یہی غم، یہی رسمیں، یہی رواج، اور یہ وہ رواج، یہ وہ رسمیں جو کہ ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ وہ والا عذاب جس کو ہم نے خود ہی اپنے اوپر نازل کیا ہوا ہوتا ہے۔ دین اسلام کے اندر دور دور تک ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مینٹلی طور کے اوپر اتنا زیادہ ٹارچر کرتی ہیں، فزیکلی ہمیں اتنا زیادہ ٹارچر کرتی ہیں، ریلیشن شپ کے اندر آ کر کے یہ چیزیں اتنا زیادہ ڈسٹربنس کا سبب بنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ پھر انہی رسموں کے، انہی رواجوں کے پھر غلام۔ ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے آزادی حاصل کر لیں، ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ پچھلے دنوں ایک سروے کی رپورٹ میری نظروں کے سامنے سے گزری۔ آپ لوگ یقین مانیں کہ اس سروے کے بعد میں بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوا، یعنی کہ میرا دل دکھا ہے۔ سروے تھا یہ جیو نیوز والوں کا، اور مطلب تھا کہ کتنے فیصد بچیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ابھی تک ان میرڈ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی رپورٹ کے مطابق 35 سال ایج پلس کی جو بچیاں ہیں 70 لاکھ وہ ابھی تک ان میرڈ بیٹھی ہوئی ہیں۔ پر سانوں کی یہ رسمیں چلنی چاہیے، یہ جو رواج ہیں یہ چلنے چاہیے۔ تو شاید یہ ان لوگوں کی بچیاں ہوں گی کہ جو لوگ رسم و رواج کو پورا نہیں کر پا رہے، انفٹ ہیں، اپنی زندگی کو سسک سسک جی رہے ہیں۔ تو خدا را اس والی ناسور کو اپنی زندگی سے علیحدہ کریں، اپنے لیے نہ صحیح تو کم از کم دوسروں کے لیے۔ اور ویسے بھی یہ جو اتنی زیادہ زندگی کے اندر ہلچل ہے، اتنی زیادہ ڈسٹربنس ہے، یہ جو اتنا زیادہ سٹریس ہے، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی وجہ جو ہے یہی رسمیں، یہی رواج، چونکہ سب سے زیادہ جو فٹیگ آتی ہے ہر لحاظ سے انہی چیزوں سے آتی ہے۔ تو ویسے ہی ایگزامپل کے طور کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست کو کال آتی ہے اور اطلاع ہوتی ہے کہ آپ کا فلاں فلاں جو عزیز ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو میرے جو دوست ہیں ان کا پہلا جملہ، یعنی جو پہلے الفاظ تھے وہ یہ والے تھے، لو ٹھوکی ہون 40,000 دی۔ حالانکہ وہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ پہلے ہی فائنینشلی بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، اس کے باوجود اس نے وہ 40,000 کیسے پورا کیا ہوگا اب یہ تو اس کو پتہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کہیں پہ بھی ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو ہم لوگ جتنا چاہیں ان کو بڑھاتے جائیں، یعنی کہ جتنی چاہیں اپنے لیے ڈسٹربنس، اپنے لیے مشکلیں، اپنے لیے غم، اپنے لیے دکھ اکٹھے کرتے جائیں، لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ اور جتنے اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی پریشانیاں ہم نے ختم کرنی ہیں، تو یہی والے جو رسم، یہی والے جو رواج، ان کو کم کرنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔